وہ بزرگ ہستیاں، اکابر ہستیاں جنہوں نے تصوف کو روشناس کرایا، فقر کو، ارادت کو، روحانیت کو، ولایت کو سمجھایا، پریکٹس کیا، عملی نمونہ بنے اور ان کے ذریعے دنیا کے اندھیرے دور کیے، کائنات بدل ڈالی، لوگوں کی باطنی کایا پلٹ دی۔ وہ جو تصور انہوں نے عطا کیا تھا اس کو تصوف بھی کہتے تھے، ان کے طریق کو فقر بھی کہتے تھے، ان کے جو شاگرد اور تلامذہ ہوتے ان کو مرید بھی کہتے تھے، وہ خود ولی تھے، ان کا منصب ولایت تھا اور طریق ان کا فقر و تصوف تھا، اور ان سے نسبت رکھنے والے اور ان سے سیکھنے والے، فیض پانے والے، ارادت کا تعلق رکھتے انہیں مرید کہتے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ جو تصور ہم نے ذہنوں میں جمع رکھا ہے، بھلے 10 سال سے، 20 سال سے، 50 سال سے، وہ درست ہے، یا جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں وہ درست ہے؟ بس یہ پیمانہ ہے، اس کا فرق کرنا ہے۔ ارادہ کرنے سے بندہ مرید بنتا ہے۔ اب وہ ارادہ کیا ہے جو ایک انسان کو مرید بناتا ہے؟ اس کی تعریف حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلا جملہ جس میں آپ نے ارادت اور مریدی کی تعریف دے دی، پہلا جملہ فرماتے ہیں کہ بندہ جس عادت پر پہلے ہو اپنی زندگی میں، جس عادت پر پہلے ہو، اس عادت کو ترک کر دینے والا مرید کہلاتا ہے۔ یعنی میری عادت تھی زیادہ کھانا، تو زیادہ کھانے کی عادت کو ترک کر دینا اور کم کھانا شروع کر دینا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یوں پسند فرمایا ہے۔ اگر آپ کی عادت تھی زیادہ سونا تو زیادہ سونے کی عادت کو ترک کر دینا اور کم سونا نیند کے غلبے کے وقت اللہ رسول نے یہ فرمایا ہے، تو اس کا ارادہ کر لیا۔ آپ کی عادت تھی بہت زیادہ بولنا، گپ مارنا، بولنے میں احتیاط نہ کرنا، بولنا کم کر دینا اور ہر لفظ احتیاط کے ساتھ منہ سے نکالنا، یہ ترک عادت ہے۔ ہر ایک عادت کو چھوڑ دینا اللہ کے امر کی وجہ سے کہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، اس کی رضا کے لیے یہ ساری عادتیں ترک کر دینے کو مریدی کہتے ہیں۔ یہ ارادت ہے، اور ایسا کرنے والا جو عادت کو ترک کرتا ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگاہ میں اس کو مرید کہتے ہیں۔ اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، یہ تعریف مرید کی جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، آج روئے زمین پر یہ تعریف کہیں ایگزسٹ کرتی ہے؟ بتائیں۔ سارے لوگ مرید مرید بولتے ہیں، مگر کسی کو پتہ ہے کہ مرید ہونے کا معنی یہ ہے، یا کوئی بتاتا ہے کہ مرید اس شخص کو کہتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں مرید کا جو تصور ہے اس کا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اسی کے بعد اگلا جملہ، میں ایک لفظ بھی درمیان میں قطع نہیں کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جب بندہ مرید بنتا ہے اور ارادت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ پختہ تب ہوتی ہے، ارادت یا مریدی پختہ تب ہوتی ہے کہ اس کا دل اللہ کی طلب میں کھڑا ہو جائے اور جم جائے اور فیصلہ کر لے کہ جو چیز میرے مولا کو، میرے اللہ کو منظور نہیں، میں نے وہ چھوڑ دی۔ جو مجھے اللہ کی معرفت میں رکاوٹ بنتا ہے، جس سے اللہ نے منع کر دیا، نہیں آ گئی، تو ہر اس چیز کو جو اللہ کی غیر ہے اس کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اور اس میں دل کو جما لینا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ارادت ہے، اور جو بندہ یہ کر لے اس کو مرید کہتے ہیں۔